طاہر پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کی جانب سے خلیجی سربراہ اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر اور پولینڈ کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاقی رائے کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر دونوں ملکوں کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے کل دوحہ میں ہونے والے 7ویں سیشن کی صدارت کریں گے۔ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس پر عائد امریکی پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ ادھر دنیا امریکہ اور روس کے درمیان ورچوئل ملاقات کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے GCC کی سپریم کونسل کے 42ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ یہ اجلاس رواں ماہ دسمبر کے دوران سعودی عرب میں ہوگا۔ سعودیہ کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے دیوان امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ دعوت نامہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ملاقات کے آغاز میں سعودی وزیر خارجہ نے کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام پیش کیا اور ان کی صحت و عافیت اور قطری عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جواباً صاحب سمو امیر نے بھی خادم الحرمین الشریفین کی صحت و عافیت اور سعودی عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ پولینڈ کے صدر جناب انڈیجی ڈوڈا کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے پولش صدر اور ان کے ہمراہ وفد کو خوش آمدید کہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔ اس موقع پر پولش صدر نے پرتپاک استقبال اور شاندار ضیافت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کا یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مذاکرات کے دوران باہمی تعلقات کو بالخصوص معیشت، توانائی، کلچر اور کھیل کے شعبوں میں مستحکم کرنے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر غور کیا گیا۔ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس سے قبل پولینڈ کے صدر جب دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے مہمان صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں شاندار ظہرانہ دیا۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کے ساتھ اللؤلؤہ پیلس میں پولینڈ کی خاتون اول محترمہ اگاتا کورن ہاؤز دودا نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم امور زیر بحث آئے۔ بعد ازاں محترمہ اگاتا دودا نے قطر فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور اس عظیم تعلیمی ادارے کے ویژن اور پیغام کے متعلق واقفیت حاصل کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پولینڈ کے صدر جناب انڈیجی ڈوڈا کے ساتھ شیرٹن ہوٹل میں ان کی اقامت گاہ پر ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ پولش صدر نے قطر کی تجارتی شخصیات کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی بھی شریک ہوئے۔ پولینڈ کے صدر نے قطری بزنس مین کو پولینڈ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تعاون کے حوالے سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ جمہوریہ پولینڈ کے صدر ملک کے سرکاری دورے کے اختتام پر دوحہ سے روانہ ہو گئے۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی پولینڈ میں قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن عبدالرحمن فخرو اور دوحہ میں پولینڈ کے سفیر جناب یانوش یانکی نے صدر انڈیجی ڈوڈا اور ان کے ہمراہ وفد کو ایئرپورٹ پر الوداع کہا۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنوبی افریقہ کے صدر جناب سیریل رامافوزا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی کوششوں اور اس ضمن میں دونوں ملکوں کے آپسی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان ملک کے سرکاری دورے پر آج پیر کو دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ ترک صدر قطر اور ترکی کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں ترک وفد کی قیادت کریں گے۔ کل منگل کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترک صدر مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے وسائل اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترک صدر کے دورے میں کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے ہیں، جن کے دوران دو طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ ترک وزیر دفاع صدر رجب طیب اردوغان کے دورے کی تیاری کے سلسلے میں آج کل دوحہ میں ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کے وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مصر کے وزیر انصاف جناب عمر مروان کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران قانون کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اور اس کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ جناب العامری نے مصر کی سپریم جوڈیشل کونسل کے صدر جسٹس عبداللہ عمر شوزہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب سعید مرعی کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی۔ قطر نے GCC میں صحت کی وزارتوں کے سیکریٹریز کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس کے دوران کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص اومیکرون ویرینٹ کے سامنے آنے کے بعد کی صورتحال اور اس سے بچاؤ کے لیے GCC کے ملکوں میں کیے گئے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تہران پر عائد پابندیوں کو نہ اٹھانا ایٹمی مذاکرات کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سن 2015 میں ہوئے معاہدے کو دوبارہ قابل عمل بنانے کے لیے ویانا میں جاری ہیں۔ ایرانی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اگر امریکہ انتہائی دباؤ کی پالیسی کو چھوڑ دے اور یورپی ممالک سیاسی ارادے کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ فیفا عرب کپ 2021 کے دوران آج البیت اسٹیڈیم میں میزبان قطر کا مقابلہ عراق سے ہوگا۔ قطر اپنے پہلے دونوں مقابلے جیت کر پہلے ہی کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر چکا ہے۔ اور بھارت اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ممبئی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 372 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ میانک اگروال کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کی جانب سے خلیجی سربراہ اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر اور پولینڈ کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر دونوں ملکوں کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے کل دوحہ میں ہونے والے 7ویں سیشن کی صدارت کریں گے۔ اور ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس پر عائد امریکی پابندیوں کو اٹھا لیا جائے۔ ادھر دنیا امریکہ اور روس کے صدر کے درمیان ورچوئل میٹنگ کا انتظار کر رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سولانی کو اجازت دیجیے۔ خدا
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.